جلسے کے روح رواں عزیز القدر حضرت قاری تنظیم صاحب قبلہ اور بہترین نقیب میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ارشاد القادری صاحب و جملہ علماء، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ مجمع بہت ہے اور سردی بھی بہت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ادھر سردی بہت ہے، یہاں دیوانوں کے دلوں میں ایمان کی گرمی بہت ہے۔ بے شک 12 بجنے کو ہیں، مگر آپ کے چہرے دیکھ کر نہیں لگ رہا ہے کہ 12 بجنے کو ہیں۔ آپ کے چہرے گلاب کی طرح کھل رہے ہیں۔ اللہ کرے یہاں بھی کھلیں اور مرنے کے بعد قبر میں بھی کھلیں۔ یہ میرا خیال یہ شاید پانچ پنجتن پاک کی نسبت سے یہ امسال یہاں سے 5 حفاظ فارغ ہو رہے ہیں۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ زور سے آمین بولیے۔ آمین۔ بڑے اداس بیٹھے، کھانا نہیں کھایا آپ لوگوں نے؟ زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے۔ قاری شکیل صاحب چلے گئے شاید، یہی کے رہنے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ، بہت اچھے خطیب ہیں، آپ کی بستی کا بڑا نام روشن کیا ہے۔ اور ہمارے پیشرو خطیب مولانا قدر النصر، اچھی تقریر کی، بہت اچھا بیان ہوا۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین اوتوا العلم درجات۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھنے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ، زور سے لا الہ۔ ارشاد القادری صاحب، خواتین کی یہ تعداد دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا۔ مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں، اور انہوں نے اگر ٹھان لی کہ بچوں کو پڑھانا ہے تو بچے تو پڑھیں گے، بچے کا باپ بھی پڑھے گا۔ ان کی اتنی پاور ہے۔ اور ایک مشورہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب عورتوں کو دے رہا ہوں، اپنے گھروں کا نیم بنا دو کہ گھر میں بعد میں آنا، پہلے نماز پڑھ کے آنا، ماشاءاللہ، تب ملے گا کھانا، ورنہ شکل بھی مت دکھانا ہے۔ بند کر دیں گے کھانا اور دانا، پہلے نماز پڑھ کے آنا۔ پھر دیکھو پورا میواتی سماج نہیں، پورا علاقہ ہی نمازی ہو جائے گا۔ عورتیں نماز نہ پڑھیں تو مرد بھی صاف صاف کہہ دیں، کھانا بنانا یا مت بنانا، مگر روزانہ 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سر ضرور جھکانا، ورنہ سیدھے سیدھے میں کے چلے جانا۔ ارے بول تو دو اللہ کے بندو، مشورہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ کون سا مشورہ سوچ رہے تھے تمہارا؟ کوئی ویسا مشورہ دیتے ہیں؟ بھیا میں ویسا مشورہ کیوں دوں گا؟ میں تو ایسا مشورہ دوں گا جس سے مردوں کا بھی فائدہ ہو اور عورتوں کا بھی فائدہ ہو۔ عورتوں کی تعداد دیکھ کر مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آئی، یہیں بیٹھے بیٹھے، کہ گھروں میں ماحول اگر عورتیں اچھا بنا دیں، مائیں جیسے کہ ابھی مولانا بدر الاسلام ذکر کر رہے تھے، اور باپ، تو صرف بیٹے تعلیم حاصل نہیں کرتے، بیٹیاں بھی تعلیم حاصل کرتی۔ ایک ملک ہے ازبکستان، آج کی تاریخ میں اس کو ازبکستان کہتے ہیں، وہیں پہ ایک جگہ سمرقند، وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے امام علاء الدین سمرقندی، وہ فقہ حنفی کے امام تھے، نام چلتا تھا ان کا۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی تحفۃ الفقہاء، اس کو پڑھنا علماء کے لیے بھی آسان نہیں تھا، بہت قابل لوگ بھی اس کو صحیح معنی میں پڑھ پاتے تھے، سمجھ پاتے تھے، لیکن دیکھو گھر کے ماحول کا اثر کہ جو مرد لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے، ان کی ایک بیٹی تھی فاطمہ،
گھر کے ماحول کا اثر یہ تھا کہ وہ کتاب بیٹی نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لی اور یاد بھی کر لی۔ ذرا زور سے بولو، زبان یاد کر لی۔ اب تمہیں ایک چیز اور بتاؤں، ان کے گھر پہ جب سوال نامے آتے تھے تو جب جواب ان کے گھر سے جاتا تھا تو خدا کی قسم کلیجوں پہ برف پڑے گی، سکون ملے گا تمہیں کہ ان کے گھر سے جب سوال کا جواب جاتا تو جیسے آج تم جامعہ نعیمیہ کو استفتاء بھیجو، سوال بھیجو یا دوحہ بھیجو تو مفتی صاحب آخر میں اپنا دستخط کرتے ہیں، تو اس پہ صرف ان کے والد امام علاء الدین کا دستخط نہیں ہوتا تھا، ان کی بیوی کا بھی دستخط ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شہرت عطا فرمائی، ان کی بیٹی کو اللہ نے ایسی شہرت عطا فرمائی کہ وقت کا جو خلیفہ تھا سمرقند کا، اس کا رشتہ آیا نکاح کے لیے، ٹھکرا دیا۔ فرمایا تیرے پاس دولت ہے بے شک، علم نہیں ہے، میری بیٹی کے پاس علم ہے، علم کے ذریعے دولت کو غلام بنایا جا سکتا ہے لیکن دولت سے علم کو نہیں خریدا جا سکتا۔ آپ نے صاف کہہ دیا کہ میری بیٹی اتنی بڑی فقیہہ ہے، بہترین عالمہ ہے، شاندار مفتیہ ہے، تو میں ایک کم پڑھے لکھے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں لے سکتا۔ گویا کہ انہوں نے صاف کہا آپ کے سر پہ جو یہ تاج حشم رکھا ہے ہم فقیروں نے اسے زیر قدم رکھا ہے۔ رشتہ قبول نہیں کیا، رشتہ پھر ہوا کہاں؟ ان کے شاگرد امام کاسانی، ان سے ایک رشتہ ہوا، اور وہ کیسے؟ کہا کہ تم تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھو، اس کو سمجھا دو، تو وہ شرح ہی اتنی بڑی ہو گئی کہ اس کا نام ہی ہو گیا بدائع الصنائع، اور پھر ان کا نکاح ہوا۔ اب یہ فاطمہ اپنے شوہر کے گھر پہ پہنچ گئی، تو ان کے شوہر بھی بہت بڑے فقیہ تھے، یعنی باپ تو فقیہ تھا ہی، باپ تو عالم تھا ہی، علماء کو پیدا کرنے والا، شوہر بھی ایسے ہی تھا۔ اب شوہر کلاس میں پڑھاتے ہوئے کبھی کبھی کسی معاملے میں الجھ جاتا تھا تو گھر میں جاتا تھا، شاگردوں کی عادت ہوتی ہے، ایک دو دفعہ تو انہوں نے کیئر نہیں کیا۔ ایک دن شاگردوں نے کہا حضرت ایک بات بتائیے، جب آپ کسی معاملے میں الجھتے تو اندر کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا تم سے کیا چھپانا، جب میں کوئی معاملہ سمجھ نہیں پاتا ہوں تو اپنی بیوی کی ہیلپ لینے کے لیے جاتا ہوں۔ نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں تو بیوی کی ہیلپ لینے کے لیے جاتا ہوں۔ اور سنو، ایک دن وہ بھی آیا کہ ان کے گھر سے جب فتویٰ ریلیز ہوتا تھا تو امام کاسانی کا دستخط بھی ہوتا تھا، امام علاء الدین سمرقندی کا بھی دستخط ہوتا تھا، اور بیٹے پڑھیں پھر دیکھو کیسا انقلاب آئے گا۔ ارشاد القادری صاحب، انقلاب جلسوں سے نہیں آئے گا، انقلاب تعلیم سے ہی آئے گا۔ تعلیم کو ہندی میں کہتے ہیں شکشا۔ ایک ہندی کے بہت بڑے کوی ہیں، انہوں نے بڑا اچھا سینٹینس کہا کہ شکشا شیرنی کے دودھ کی طرح ہوتی ہے، اور جو شیرنی کا دودھ پیے گا وہ دہاڑے گا ضرور، گیدڑ کی طرح چھپے گا نہیں کھیتوں میں۔ جو شیر ہے تو شیر تبھی بنے گا جب شکشا حاصل کرے گا، علم اس کے پاس ہوگا تو وہ علم ہوتا اجالے کی طرح۔ میں نے ایک بڑی اچھی بات پڑھی تھی 4-5 دن پہلے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ پبلک پہ حکومت کرتے ہیں، علم والے بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یہ تو آج بھی ہے۔ آج آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صوبہ جو ہے وہ سی ایم چلاتا ہے، ملک پی ایم چلاتا ہے؟ وہ لگتا ہے، مگر حقیقت میں سی ایم کو آئی ایس چلاتے ہیں، آئی پی ایس چلاتے ہیں، آئی آر ایس چلاتے ہیں، علم والے تو ہیں وہ۔ ارے زور سے بولیے نا۔ یعنی سسٹم میں آج بھی علم کی اہمیت ہے۔ اور میں تمہیں بتاتا چلوں، جب بڑے بڑے بادشاہوں کی گدھیاں الجھ جاتی ہیں تو انہیں سلجھانے کے لیے علم والے ہی کام میں آتے ہیں۔ یہ نام ہے خلیفہ ہارون رشید، کہہ بیٹھے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میری بیوی زبیدہ اگر میری مملکت نہیں چھوڑے گی تو طلاق پڑ جائے گی۔ اتنی بڑی مملکت اس زمانے میں نہ ہوائی جہاز، نہ ٹرین، نہ پلین، اور ہوتے بھی تو اتنی بڑی سلطنت سے اتنے کم وقت میں نکلنا مشکل تو بہرحال تھا۔
بڑے پریشان ہوئے، تخت و تاج والے تھے، بڑے 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 مالدار ان کے وزراء تھے، کسی کے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مملکت سے زبیدہ کو باہر کیسے کریں سورج ڈوبنے سے پہلے۔ ادھر سورج کا رنگ بھی زرد پڑتا چلا جا رہا تھا، ڈوبنے کی کگار پر ہے سورج، پسینہ نکلنے لگا خلیفہ ہارون رشید کے کہ میری سلطنت سے بیوی باہر نہیں نکلی تو نکاح سے باہر نکل جائے گی۔ سورج ڈوبنے سے پہلے میں نے کہا نا کہ بادشاہ پبلک پہ حکومت کرتا ہے اور بادشاہوں پر علماء حکومت کرتے ہیں، علم والے حکومت کرتے ہیں۔ معاملہ اس زمانے کے چیف جسٹس حضرت امام ابو یوسف کی بارگاہ میں پہنچا، آپ نے مسکرا کر کے فرمایا خلیفہ سے کہو بیوی پہ طلاق نہیں پڑے گی۔ زور سے بول دو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، روٹھا پہ بیٹھے ہو بالکل بولنے تیار نہیں ہو، زور سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور انداز سے سبحان اللہ۔ امروہہ میں رہتے ہو، امروہہ کے پاس پوری دنیا جانتی ہے امروہہ کو، بیڑی کے نام سے نہیں ہے، شاہ ولایت کے نام سے جانتی ہے۔ اور میں تو اور صوبوں میں جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے مولانا صاحب وہ بات سچی ہے بھی بچھو والی؟ میں نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھیے، ہم کوئی جھوٹ بول رہے ہیں کیا؟ میں نے کہا جا کر کے دیکھ لو، اور جس کے سمجھ میں نہیں آتا ہو ولیوں کی پاور وہ ایک دفعہ آ کر کے دیکھے یہاں مان جائے گا انشاءاللہ، اور اگر مہر لگ گئی ہے تو بات الگ ہے، ورنہ مانے گا ضرور۔ حضرات امام ابو یوسف نے کہا طلاق نہیں پڑے گی۔ خیر آپ کو جب یہ بات آپ کی پھیل گئی اور بادشاہ تک پہنچی، خلیفہ تک، خلیفہ ہارون رشید، اس نے کہا حضور کیسے طلاق نہیں پڑے گی؟ میری سلطنت سے باہر کیسے جائے گی سورج ڈوبنے سے پہلے میری بیوی؟ فرمایا تو نے یہی تو جملہ بولا ہے نا کہ میری سلطنت سے باہر نہیں گئی تو طلاق پڑے گی، اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے میں تیری بیوی کو تیری سلطنت سے باہر پہنچا دوں تو؟ ذرا زور سے بولو حضرت، لیکن یہ ہوگا کیسے کا ہوگا؟ یہ ہے علم، نالج، اجالا ہے، علم اجالا۔ ابھی یہاں پہ اندھیرا ہو رہا ہے نا، تو کوئی اگر مثال کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ چور ہو، کسی کا بھی پاکٹ مار سکتا ہے اندھیرے میں، اجالے میں نہیں مار سکتا، بے شک ڈرے گا، کچھ لحاظ کرے گا۔ ایسے علم اجالا ہے، اجالا ہوگا نا تو دنیا آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتی، ورنہ ایسا یار کے فارم لے کے گھومتے رہو، گھومتے رہے جنہوں نے نہ بڑے وقوف ہے۔ ڈیٹ آف برتھ جو ہے بھلے آدمی نے کسی نے کچھ پڑھوا دیے، کسی نے کچھ پڑھوا دیے، کسی نے کچھ پڑھوا دیے۔ تو یہ علم کی تو کمی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پہ پوچھ تاچھ کی کھڑکی پہ زیادہ تر ہماری سماج یعنی موبائل کے دور میں بھی پوچھ تاچھ کی کھڑکی پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ لائیو اسٹیٹس دیکھ لے ٹرین پہ، کہاں وہیں پہ کھڑا ہوتا۔ بتاؤ میری بات غلط ہو تو بولو۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ علم انسان کو عزت دلاتا، علم انسان کو سمان دلاتا۔ آج یہ مفتی ہمارے نجم الدین صاحب اللہ، ہمارے مفتی ذیشان صاحب اللہ، اور بھی ہمارے علماء یہاں تشریف لائے، تمام علماء کے لیے کہہ رہا ہوں اپنی اپنی جگہ سب باہم ہے، اللہ پاک نے ان سب کو نوازا ہے۔ تو یہ یہاں ایسے نہیں پہنچے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، تب جا کر کے یہاں پہنچے۔ حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا اگر تیری بیوی کو سورج ڈوبنے سے پہلے میں تیری سلطنت سے باہر نکال دوں، اس کی جان میں جان آ گئی۔ کیا ہی تو بیٹا تھا، محبت تو بیوی سے بہت کرتا تھا، بہت تو کیا ہی بیٹا اور محبت بہت کرتا تھا۔ آج کل یہی تو ہوتا کہ مولانا غصے میں نکل گئی، میں بھلے آگے غصے میں طلاق ہی نکلی اور کچھ نہیں نکلا، غصے میں تھا اس لیے طلاق دے دی۔ سر کو نہیں پھوڑا تو نے غصے میں تھا تو اپنا سر پھوڑتا، غصے میں طلاق دے بیٹھا۔ کتنی بدنامی ہوئی طلاق کی وجہ سے مسلمانوں کی، وہ سپریم کورٹ تک میٹر پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ بولو زور سے۔ تو موقع تو ہم نے دیا نا، تب پہنچا نا۔ دشمن تو انتظار میں بیٹھا کہ ہم غلطی کریں، ہم کہتے ہیں غلطی ہی مت کرو، کسی کو موقع ہی مت دو۔ امام ابو یوسف کے جواب کے انتظار میں دل کی دھڑکنیں تیز۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا حضرت سلیوشن بتاؤ، کیسے میری بیوی نکاح میں رہے گی اور میری سلطنت سے باہر نکلے گی؟ آپ نے فرمایا
اللہ کے گھر مسجد میں لے جا زبیدہ کو، اس لیے کہ مسجد میں نہ تیری سلطنت ہے نہ تیرے باپ کی سلطنت ہے، مسجد میں کسی کی سلطنت نہیں ہے، وہاں خدا کی سلطنت ہے، وہ خدا کا گھر ہے، یہ علم ہوتا ہے میرے دوستو۔ ایک اور نام ہے موسیٰ بن عیسیٰ، بہت مالدار آدمی تھے اپنے دور کے، بیوی سے شوہر محبت کرے گا نہیں تو کرے گا نہیں، بھلا آدمی سسرال میں چھوڑ کے آ جائے گا، اور محبت کرے گا تو پھر چاند سورج سے نیچے کو نام لینے تیار ہوگا، کبھی ستارے توڑ کے لائے گا، کبھی چاند توڑ کے لائے گا، اور بس میں یہ بھی نہیں ہے اتنی مطلب بات اتنی بھی نہیں ہے، اب میں کیا بتاؤں یار، بتاؤ ستارے کہہ بیٹھا موسیٰ بن عیسیٰ کہتا ہے کہ میری بیوی اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اس پہ 3 طلاقیں پڑ جائیں۔ اب بعد میں اسے لگا یار خوبصورت ہے مگر چاند سے زیادہ نہیں ہے، بڑا پریشان، تو یہ بھی وقت کے فقیہ نے حل کیا مسئلہ، کہا طلاق نہیں پڑے گی، اس لیے کہ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ چاند کی بے شک چمک زیادہ ہے مگر خوبصورت انسان ہی زیادہ ہے۔ ذرا زور سے بولو نا، یہ کس چیز کی پاور ہے؟ اونچا بولو، علم کی، زور سے بولو گے نہیں، علم کی۔ اور یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں، ابھی بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے ہمارے خطیب صاحب، ایسا بھی نہ ہو کہ بچوں کو دولت کمانے میں لگا دو، ہے کہ ابا کی قبر کا نشان بھی پتہ نہ رہے 1-2 سال کے بعد۔ ارے ان امیروں سے تو پھر ہمارے یہی غریب بچے اچھے کم از کم جمعرات کو جا کے ابا کی قبر پہ سورہ یاسین تو پڑھ لیتے ہیں۔ ان امیروں سے کیا فائدہ ہوا؟ مجھے بتاؤ کیا فائدہ ہوا جو نماز جنازہ بھی نہ پڑھ سکے، جو اپنے ابا کے قریب جا کر کے سورہ یاسین تک نہ سنا سکے جب دم چل رہا تھا۔ اللہ اللہ، ان کے مقابلے میں یہ ذرا ذرا سے طلبہ، ان کی عظمت دیکھو، ان کا مقام دیکھو، ان کا مرتبہ دیکھو۔ آپ کو میں بتاؤں میرے بھائیوں، یہاں مدرسے میں آپ فجر کی نماز کے بعد آئے تب قرآن کی تلاوت، ظہر کی نماز کے بعد آئے تب قرآن کی تلاوت، اور یہ بچے جب عصر کی نماز کے بعد کھیتوں کی طرف ٹہلنے جاتے ہیں، یہ بستی میں گھومنے جاتے ہیں، تب زبان پہ قرآن کی تلاوت، مغرب کے بعد کھانا کھایا اس کے بعد تلاوت، عشاء کی نماز پڑھی پھر تلاوت۔ اے لوگو، ان کا معاملہ تو یہ ہو جاتا ہے کہ جب یہ خواب میں ہوتے ہیں، یعنی آرام کر رہے ہوتے ہیں، جو خواب آتا ہے اس خواب میں بھی انہیں کوئی بیہودی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اگر جاگتے ہوئے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے سوتے ہوئے بھی قرآن پڑھاتا ہے۔ یار ارشاد القادری صاحب کتنے لوگ ملیں گے پورے سال میں رمضان میں قرآن پڑھا، پورے سال میں رمضان میں، اور وہ بھی 30 پارے نہیں پڑھ پائے۔ اور ان طلباء کو دیکھو کہ ایک ایک آیت کو 30 مرتبہ پڑھا، 20 مرتبہ پڑھا، 10 مرتبہ پڑھا۔ ان کی زبان کو تو چوما کرو، ہیں ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، ان کا مقام دیکھو۔ اور سنو، یہ میں حدیث آپ کو بتاؤں کہ قرآن اگر پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، فرشتوں کی سواری نازل ہوتی ہے، روحانی فرشتے آتے ہیں، جیسے حضرت اسید بن حضیر کی بڑی لمبی حدیث ہے، متن سناؤں گا تو ٹائم بہت ہوگا، ترجمہ سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے کمرے کے باہر میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا، جیسے جیسے میں قرآن پڑھتا تھا ترتیل کے ساتھ اور آواز جیسے جیسے بلند ہوتی تھی، میرے گھوڑے کے کودنے کا انداز بھی بدل جاتا تھا، وہ بڑی زور زور سے کودنے لگتا تھا۔ میں سوچتا تھا یا اللہ کیا معاملہ، ان کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی، ہو سکتا ہے باہر کوئی چیز ہو، کوئی موذی جانور ہو یا کوئی چور اچکا آ گیا ہو۔ تو کہتے میں تلاوت روک کے جب باہر آتا تو گھوڑا بالکل سائلنٹ ہو جاتا، بالکل خاموش ہو جاتا۔ میں بڑی تعجب میں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں تو یہ کودنے لگتا ہے، میں خاموش ہوتا ہوں تو یہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ کہتے 3 مرتبہ یہی معاملہ ہوا، 30 مرتبہ جب میں باہر آیا تو میری نگاہ اچانک آسمان کی طرف اٹھ گئی، تو میں نے دیکھا میرے مکان سے آسمان کی طرف نور کی قندیل لٹکی ہوئی تھی۔ اکیلے قرآن پڑھ رہے تھے وہ، اکیلے قرآن۔ جب صبح ہوئی
نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. لوگ کہتے ہیں انہیں دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، اور انہیں یہ بھی پتا ہے رات میں کیا ہوتا ہے، دن میں کیا ہوتا ہے. حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں میں نے جیسے یہ معاملہ نبی کی بارگاہ میں رکھا، نبی مسکرانے لگے، اور آقا مسکراتے تھے. ارے نبی کے مسکرانے کے نام پہ آپ بھی مسکرا کے بولو نا یار سبحان اللہ. میں خوش ہوں اس بات پر کہ 12 بجے کے بعد اتنی سردی میں بھی دیوانوں کا یہ ہجوم، یہ سیلاب محبت کا اظہار کر رہا ہے اور ثبوت دے رہا ہے. لب میں نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اگر کوئی مجمع میں سے نعرہ لگائے گا پبلک میں سے تو ذرا اچھا لگے گا. مجھے بار بار نہیں کہوں گا، مگر پبلک میں سے ہے کوئی نعرہ لگانے والا؟ ڈر رہے ہو کیا؟ ذرا ہمت دکھاؤ کھڑے ہو کر کے. اللہ خوش رکھے ہمارے جوان کو، شاد و آباد رکھے. نعرے بھی یاد کرو اپنے. بہت اچھا نعرہ لگایا ہمارے بھائی نے. اے لوگو، پیارے نبی نے مسکرا کے فرمایا اسید مجھے معلوم ہے تم کیا معاملہ لے کر کے آئے ہو. پیارے نبی جانتے ہیں سب کچھ. کہا یا رسول اللہ ایسے ایسے معاملہ ہوا. حضور نے کہا وہ جو تم نے نور کی قندیل دیکھی نا، جانتا ہے وہ کیا تھے؟ کہا حضور میں نہیں جانتا. فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت سننے کے لیے آئے ہوئے. ذرا زور سے بولو اللہ کے. اور اس کے بعد پیارے نبی نے کہا اگر تو تلاوت کرتا رہتا تو وہیں پر موجود رہتے یہاں تک کہ دن نکل آتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج بھی اگر کوئی سچے دل سے تلاوت کرے گا اور سچے دل سے تلاوت کرے گا، اللہ کا کلام پڑھے گا، ہمیں اگرچہ نظر نہیں آئیں گے مگر فرشتے ضرور آئیں گے. اور سے بولو فرشتے اگرچہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے مگر فرشتے ضرور آئیں گے. اور یہ بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، کوئی بہار سے آیا، کوئی بنگال سے آیا، کوئی بریلی سے آیا، کوئی سنبل سے آیا، کوئی غازی آباد سے آیا، کوئی بدایوں سے آیا، اللہ جانے کہاں کہاں سے یہ آ گئے. عید کے بعد اپنے ماں کو روتا ہوا چھوڑ کے، ابا کو روتا ہوا چھوڑ کے. ان طلباء کی محنتیں بھی دیکھا کرو. تم اتنے کپڑے بناتے ہو، اتنا اللہ پاک نے تمہیں نوازا. کبھی کبھی مدرسے میں آ کے ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ دیا کرو. ان سے اس لیے محبت کرو کہ یا اللہ میرے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے اس لائق کہ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں لے کر کے آؤں، مگر میں تیرے محبوب کے مہمانوں سے ایسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے. کیونکہ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا کن عالمن، یا تو عالم بنو، او متعلمن یا طالب علم بنو، او مستمعن یا ان کی بات سننے والا بنو. اتنا بھی ٹائم نہیں تمہارے پاس. اور محبن تو پھر ان سے محبت کرنے والا بن جائے. ولا تکن الخامس فتہلکا، 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تو ان سے محبت کرنے والے وہ جو انہیں کھانا کھلاتے ہیں گھروں پہ ہیں، جو مدرسے میں آ کر کے ان کے سروں پہ دست شفقت پھیر دیتے ہیں. کسی بچے کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی بچے کو کسی طریقے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے بیٹا، کسی پہ بلینکٹ کی کمی تو نہیں ہے، لحاف کی کمی تو نہیں ہے بیٹا. اگر ہو تو ہمیں بتاؤ خاموشی سے آ کر کے. ارے تو لحاف دے کے مدرسے سے باہر بعد میں جائے گا، مغفرت کا سامان تیرے نامہ اعمال میں پہلے آ جائے گا. ثواب کا اندازہ قیامت کے دن یہ علماء جب جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو دور سے کچھ لوگ دیکھ کے پہچان رہے یہ تو وہی مولانا جنہیں ہمیں کھانا کھلایا تھا. یہ تو وہی مولانا ہے، ہمارے گھر پہ تو روٹی کھاتے تھے. یہ پکڑ لیں گے مولانا صاحب دیکھو ہمارا تو معاملہ خراب ہی ہے، ہمارا تو معاملہ کہیں سے کہیں تک بنتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا، مگر تمہارا بن گیا. اور دنیا میں ہم کرتے ہیں تم سے محبت. یہاں تک آیا کتابوں میں کہ وضو کے لیے پانی کا برتن بھی اگر دیا ہوگا تو اس کا بھی احسان اتار دے گا عالم قیامت. اللہ کے بندو، دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے مصیبت کے وقت میں وہ کام آ جاتا ہے. یہ تو عالم ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں رو کر عرض کرے گا عالم یا اللہ یہ بندہ جیسا بھی ہے تیرا،
یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، دنیا کو کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں تھا، صرف اس لیے کرتا تھا کہ میں تیری کتاب پڑھتا، میں قرآن پڑھتا تھا، اسی لیے محبت کرتا تھا۔ رب فرمائے گا اے عالم تو خود بھی جنت میں داخل ہو جا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں بھی جنت میں ساتھ لے کر داخل ہو جا۔ زور سے نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ اور پچھل کے نہیں بولو گے؟ پیار کیا کرو، علماء سے محبت کیا کرو۔ اور ابھی ایک نعرہ دے رہے تھے ہمارے مولانا شکیل صاحب اور مولانا بدر الاسلام صاحب نے بھی کہا، ہمارے مفتی نجم الدین صاحب، مفتی ذیشان صاحب قبلہ، مولانا جمشید صاحب اور ہمارے دیگر علماء ذوی احترام، ہم سب نے یہی پیغام دیا، آج بھی دے رہے ہیں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ حوصلے اس طرح آزمایا کرو، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کرو، بھلے دھونے والے کم کھایا کرو، اپنے بچوں کو لے کے پڑھایا کرو۔ تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں اپنے گھر کی بات کروں، سب سے پہلے ہمارے بڑے ابا نے یعنی ہمارے تایا نے ہمارے ابو کو پڑھایا، پھر ہمارے گھر میں الحمدللہ ایک بہترین عالم حضرت علامہ طالب صاحب قبلہ، اس کے بعد میں پڑھا۔ آج پورے خاندان میں کئی علماء پیدا ہو گئے، چراغ سے چراغ ایسے جلتا۔ یہ جو علماء امروہہ میں پڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، یہ شاہ ولایت کا فیضان ہے جو اپنے کرم بن کے برس رہا ہے، اور انشاءاللہ امروہہ میں وہی دور آ جائے گا جو تھا۔ یہ مکسنگ اور فکسنگ کا جو ہو گیا نا، یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، تھوڑا ٹائم لگے گا مگر دور ختم ہو جائے گا، اچھا دور آ جائے گا، اہل سنت کا دور آ جائے گا۔ اس کے لیے بس تمہیں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ اور ماں تم سے بھی تو کہہ دوں، ماں اگر ٹھان لے، یہیں سے تقریر میں نے شروع کی، تو کیا نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری کی ماں ہی تو تھی جنہوں نے اپنے بیٹے محمد نام تھا ان کا، ٹھان لیا تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں اپنے محمد کو اتنا بڑا عالم بنانا چاہتی ہوں مالک، وہ دنیا میں رہے نہ رہے مگر اس کا نام زندہ رہے۔ اور پھر ماں نے مستجاب دعائیں کی، تہجد کی نمازیں پڑھ کے دعائیں کی۔ آج کل کی عورتیں تہجد تو چھوڑو، 5 وقتہ پڑھنے تو بڑی بات ہے، اور جو پڑھتی بھی ہے وہ شادیوں میں اتنا میک اپ کر لیتی ہیں، اللہ کی بندی شادیوں میں وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ، چونکہ پورا ڈیکوریشن بگڑ جائے گا۔ ڈیکوریشن ہی سمجھ لو، میک اپ کرنے والی بھی تو شہروں سے آ رہی ہیں گاؤں میں۔ شادی آ جائے تو شوہر ہو گئے دیوس، پیروی کر رہے ہیں۔ خدا کی بندیوں، اللہ نے جو حسن و جمال دیا ہے نا، وہ سجدوں کے نور سے آئے گا، وہ وضو کے قطروں سے آئے گا، وہ فیشن سے نہیں آئے گا، وہ کریم پاؤڈر سے نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے عورتوں اور مردوں، تمہارے لیے بھی اصل حسن وہی ہوتا ہے جو خدا دیتا ہے۔ اور اگر اصل حسن تمہیں چاہیے، 5 مرتبہ وضو بنائیے، پیشانی جھکائیے، دنیا کہے گی سامنے جو آ رہا ہے یہ کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہے، مدینے کے تاجدار کا غلام ہے۔ برا تو ماننا مت میری بات کا، عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں سے بھی کہوں گا، بعض ہمارے 80 سال کے ہو گئے، بال بالکل ہی سفید ہو گئے، جو نکل رہے ہیں بڑی مشکل سے نکل رہے ہیں بال، مگر انہیں بھی بھلا آدمی منہ میں ہوا بھر کے غبارہ بنا کے فٹری لگوانے بھی چل پڑا ہوا ہے، اور اسے حجام سے کہتا ہے کوئی بال رہ نہ جائے، بھلے آدمی کوئی سینگ کٹوانے سے بوڑھا بیل جو ہے جوان ہو جائے گا۔ 80 سال عمر ہو گئی تمہاری، کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس کی عمر 40 برس کی ہو جائے وہ یہ سمجھے کہ میری زندگی کی اثر ہو گئی ہے۔ مغرب میں زیادہ ٹائم نہیں رہا، جب بال ہی سفید ہو گئے تو اب کفن آنے میں دیر کتنی رہی ہے۔ ارے یاد رکھو، بوڑھا جوان نہیں ہوتا ہے، جوان ہی بوڑھے ہوتے ہیں۔ اس لیے واپس آؤ پلٹ کے، موت کو یاد کیا کرو، موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا، بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا۔ ڈرو اللہ سے۔